دوستوں، آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کی زندگی کا بالکل لازمی حصہ بن چکی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آخر کیسے ہمارے سوشل میڈیا فیڈز ہماری ہر چھوٹی بڑی حرکت کو چپ چاپ ٹریک کرتے ہیں؟ یہ الگورتھمز دراصل ایک خاموش آئینہ ہے، یعنی ایک سائلنٹ مرر بن جاتے ہیں جو ہماری کمزوری، غصہ اور تجسس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ تو آئیں اس ڈیپلی فیسنیٹنگ ٹاپک کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لیٹسٹ ڈیٹا اور ریسرچ اس بارے میں کیا انکشافات کرتی ہیں۔ سوچئے ذرا، رات کے 2 بج رہے ہیں، ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ تھکا ہارا اپنے فون کی اسکرین کو گھور رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس کے سامنے آنے والی ویڈیوز بس رینڈم ہے، بائی چانس آ رہی ہیں، لیکن اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا فیڈ، اس کا ٹھیک موڈ، اس کی کمزوری، اس کا غصہ، یہاں تک کہ اس کے اکیلے پن کو اس کی اپنی فیملی سے بھی بہتر سمجھتا ہے۔ آخر ایک بے جان اسکرین کو ہماری ذہنی کیفیت کا اتنا گہرا اندازہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے دوستوں۔ تو آئیں اس تجزیے کے پہلے حصے پر چلتے ہیں، دی ایلوژن آف رینڈم فیڈز۔ اب ٹیکنیکل زبان میں بات کریں تو سوشل میڈیا الگورتھمز دراصل رولز اور کیلکولیشنز کے وہ پیچیدہ سیٹس ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا دکھانا ہے اور کس ترتیب میں دکھانا ہے۔ UK کی ایک ریسنٹ اسٹڈی نے یہ واضح کیا ہے کہ مشین لرننگ ان رولز کو مسلسل یعنی کانسٹنٹلی بدلتی رہتی ہے تاکہ ہماری توجہ اور انگیجمنٹ کو میکسیمم لیول تک لے جایا جا سکے۔ خیر، سچ تو یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہم روزانہ کنزیوم کرتے ہیں وہ اب ہمارا اپنا ڈیلیبریٹ چوائس نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ہائیلی پرسنلائزڈ پیسو امرژن بن چکا ہے۔ ہم بس اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں ایک انتہائی کمپلیکس ویب، ایک لمبا چوڑا جال چل رہا ہوتا ہے جسے کولیبوریٹو فلٹرنگ کہتے ہیں۔ یہ میسو نیٹ ورک نہ صرف ہمارا ڈیموگرافک ڈیٹا نکالتا ہے بلکہ یہ ڈیپلی سمجھتا ہے کہ ہماری عادتیں کیا ہیں، ہم کن لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور بالکل ہمارے جیسے لوگ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ انہی بنیادوں پر ہمارا فیڈ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ لٹرلی ایک جائنٹ پزل کی طرح ہے جو ہمارے ہر کلک کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، ٹریکنگ ایوری اسمال ایکشن، اور یہ سچ میں ہر چھوٹی حرکت نوٹ کرتے ہیں۔ واشنگٹن یونیورسٹی کی ٹک ٹاک پر کی گئی ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ پلیٹ فارمز کس حد تک گرینیولر ڈیٹیلز میں گھس کر ہمیں اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی ہماری انگیجمنٹ ڈیوریشن کو لٹرلی سیکنڈز میں میجر کیا جاتا ہے۔ ہم نے ویڈیو کہاں پاز کی، کون سا حصہ اسکپ کر دیا، کن چیزوں کو لائک، سیو اور شیئر کیا، اور سب سے بڑھ کر ہم نے کون سی ویڈیو دوبارہ ری واچ کی۔ ہر چھوٹی مائکروسکوپک حرکت کا حساب رکھا جا رہا ہے، نتھنگ از رینڈم۔ اور اس سب ڈیٹا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم پہلی 1000 ویڈیوز دیکھتے نا تو ان میں سے 30 سے 50% ویڈیوز صرف اور صرف ہمارے پہلے سے معلوم انٹرسٹس کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ایکسپلوئٹ، یعنی الگورتھم نئے آئیڈیاز ایکسپلور کرنے کے بجائے ہماری انہی پسند اور ناپسند کا فائدہ اٹھاتا ہے جو ہم نے اپنے لائکس اور فالوز کے ذریعے اسے خود بتا دی ہیں۔ یہ ہائپر پرسنلائزیشن کی ایک بہت بڑی اور حیران کن مثال ہے۔ چلیے تیسرے حصے پر آتے ہیں، دی گڈ، بیڈ اینڈ ود ان۔ دیکھیں، ہر پاورفل ٹول کی طرح اس کے بھی دونوں پہلو ہیں۔ ایک طرف اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں، جیسے کہ نئی چیزیں سیکھنا، بالکل نئے اور امیزنگ کریٹرز کو ڈسکور کرنا اور ایسی ریلیٹیبل کمیونٹیز ڈھونڈنا جہاں ہم محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس انتہائی ڈینجرس نیگیٹو ٹریپس بھی ہیں، جیسے کہ ہر وقت دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا، غصہ، مس انفارمیشن کی آگ کا پھیلنا، اکیلے پن کا شکار ہونا، اور ایک ایسی اینڈلیس ریبٹ ہول جس میں ایک بات گھسو تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں پر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ دہلی کے ٹین ایجرز پر کی گئی ایک کراس فیلڈ اسٹڈی نے ایک ٹرم یوز کی ہے، اینڈلیس اسکرول ٹرانس۔ اب ہوتا دراصل یہ ہے کہ ایڈولسنس کا پری فرنٹل کارٹیکس، یعنی دماغ کا وہ حصہ جو سیلف کنٹرول کے لیے ہوتا ہے، وہ ابھی میچور ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ ان کا لمبک سسٹم جو ریوارڈز اور مزہ ڈھونڈتا ہے وہ فلی ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کلیش کی وجہ سے موڈ رولر کوسٹر اور ویلیڈیشن لوپس پیدا ہوتے ہیں۔ دماغ کو مسلسل ڈوپامینرجک ریوارڈز ملتے رہتے ہیں اور وہ اسکرول کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور بات صرف ذہنی صحت تک ہی محدود نہیں ہے۔ پاکستان میں ہونے والی ایک اہم ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ الگورتھم سیاسی رویوں پر بھی براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے ایکو چیمبرز بناتے ہیں جہاں نئے یوزرز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مختلف خیالات دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک مس انٹرپریٹڈ ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ گھوم پھر کے وہی آرا انہیں دکھائی جاتی ہیں جو ان کے اپنے خیالات سے ملتی ہیں۔ نتیجتاً
سوسائٹی میں پولیٹیکل ڈیوائزونیس اور پولرائزیشن میں اضافہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ الگورتھم صرف وہی دکھاتے ہیں جو جذبات کو مزید مشتعل کرے۔ اب چلتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی طرف، اور یہ تھوڑا سیریس ہے، دی ڈوم اسکرولنگ لوپ۔ رات کے وقت کی ڈوم اسکرولنگ کا منظر ہم سب نے شاید کبھی نہ کبھی فیس کیا ہوگا، جب نیند کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، انسان اکیلا ہوتا ہے اور پورے دن کی تھکان حاوی ہوتی ہے۔ ایسے مومنٹس میں ہم نیگیٹیوٹی اور ذہنی دباؤ کے خلاف انتہائی ولنریبل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت الگورتھم کی طرف سے آنے والا ڈسٹریسنگ اور پریشان کن کنٹینٹ سیدھا ہمارے دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ تو یہ تباہ کن سائیکل آخر کام کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے لگاتار نیگیٹو کنٹینٹ کی کنزمپشن ہوتی ہے۔ اس سے دماغ پر ایک بوجھ بنتا ہے جسے ہم کوگنیٹو اوور لوڈ کہتے ہیں۔ پھر مسلسل ایسی تکلیف دہ معلومات دیکھنے سے وائکیریس ٹراما پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم دوسروں کی تکلیف دیکھ دیکھ کر اتنے ڈی سینسٹائزڈ ہو جاتے ہیں کہ سن پڑ جاتے ہیں، اور آخر میں اس کا نتیجہ شدید سلیپ ڈسرپشن اور اگلے دن کی تھکان کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہماری ایمپیتھک کیپیسٹی لٹرلی ختم ہونے لگتی ہے۔ لیکن فکر نہ کریں، امید ابھی باقی ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، فائنڈنگ ہوپ اینڈ کنٹرول۔ ہم اپنے ڈیجیٹل ماحول کو صاف اور بہتر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے چند ایکشنیبل سٹیپس ہیں جنہیں ڈیجیٹل ہائیجین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے، ریئیکٹ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ضرور رکیں۔ اگر کوئی چیز فائدہ مند نہیں لگ رہی تو اس پلیٹ فارم کو ناٹ انٹرسٹڈ کا بٹن دبا کر فورسفلی بتائیں۔ صرف وہی سرچ کریں جو واقعی دیکھنا چاہتے ہیں، انٹینشنلی۔ بہتر پیجز کو فالو کریں جو آپ کی معلومات اور موڈ کو فریش رکھیں۔ اور سب سے ضروری بات، سونے سے کچھ دیر پہلے سکرینز آف کر دیں، میڈیا فری پیریڈز اسٹیبلش کریں تاکہ دماغ کو تھوڑا سکون مل سکے۔ اور آخر میں بس اس ایک کوٹ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہمارا فیڈ ہماری حقیقت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ الگورتھمز ہمارے دماغ کی چند امپلسز اور کلکس کا آئینہ ضرور ہے، لیکن یہ اس مکمل خوبصورت دنیا کی اصلی تصویر نہیں ہے۔ جب ہم اس سچائی کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم اپنا کنٹرول واپس لے سکتے ہیں۔ تو اگلی بار جب ہمارا فیڈ اچانک ہمارے ٹھیک موڈ سے میچ کرنے لگے تو خود سے یہ سوال ضرور کیجیے گا، کیا ہم اس الگورتھم کو کنٹرول کر رہے ہیں یا یہ الگورتھم ہمیں؟ اس دلچسپ اور ضروری ایکسپلینر کو